بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب مولانا رومی شاہ شمس تبریز سے واقف کار نہ تھے۔ ایک دن شاہ شمس تبریز مولانا رومی کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں مولانا رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو شاہ شمس تبریز نے ان سے پوچھا، ای چست یعنی یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے ان کو کوئی عام سا ملنگ سمجھ کر جواب دیا، ای علم اس کے تو نمی دانی، یعنی یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس تبریز مولانا رومی کا یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا رومی کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے۔ واپس آئے تو وہ اپنی نادر و نایاب کتابیں غائب پائیں۔ چونکہ شاہ شمس تبریز وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا کہ کتابیں کہاں ہیں؟ شاہ شمس تبریز نے مکتب کے اندر پانی کے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے کتابیں اس تالاب میں ڈال دی۔ یہ سن کر مولانا رومی بہت حیران اور پریشان رہ گئے۔ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنی قیمتی اور نایاب کتابوں کے ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ پانی میں ڈالنے سے ان کی سب سیاہی دھل جاتی تھی۔ مولانا رومی شاہ شمس تبریز سے دکھ زدہ لہجے میں بولے، آپ نے میرے اتنے قیمتی نسخے ضائع کر دیے۔ شاہ شمس ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ شمس اٹھے اور تالاب سے ساری کتابیں نکال کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ڈھیر کر دی۔ یہ دیکھ کر مولانا رومی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بالکل خشک تھیں اور لکھائی مٹی نہیں تھی۔ مولانا رومی چلا اٹھے، ای چست ای چست، مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو تب شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ای علم اس کے تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر شاہ شمس چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ مولانا رومی اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ شاہ شمس تبریز مسکرائے اور شاہ شمس تبریز نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔